آج ہم تاریخ کی ایک ایسی شخصیت کی کہانی سمجھنے والے ہیں جنہیں دنیا بھر میں مانا جاتا ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے ان کی زندگی اور میراث کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ تو کہانی کا آغاز ہی حضرت عیسیٰ کے بلند مقام سے ہوتا ہے۔ انہیں اللہ کا ایک عظیم نبی مانا جاتا ہے جنہیں ایسے معجزات دیے گئے جو کسی اور نبی کو نہیں ملے۔ اور یہیں سے وہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جسے ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان کا خالص توحید کا پیغام ایک ایسے مذہب میں کیسے بدل گیا جس میں انہی کی عبادت کی جانے لگی۔ اچھا، اس کہانی کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور میں جانا ہوگا جب فلسطین پر رومیوں کا قبضہ تھا اور بنی اسرائیل ایک بہت مشکل دور سے گزر رہے تھے۔ اس وقت کے لوگ ایک مسیحا کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ کوئی بہت طاقتور بادشاہ ہوگا جو انہیں آزادی دلائے گا، لیکن حقیقت اس بیانیے کے مطابق اس سے بہت مختلف تھی۔ وہ ایک روحانی انقلاب لانے والے تھے۔ ان کی آمد ہی اپنے آپ میں ایک معجزہ تھا۔ سب سے پہلے فرشتہ جبرائیل نے ان کی والدہ حضرت مریم کو بیٹے کی خوشخبری دی، پھر ان کی پیدائش بغیر والد کے معجزانہ طور پر ہوئی، اور تو اور انہوں نے گود میں ہی بول کر اپنی ماں کی پاکیزگی کا دفاع کیا۔ تو جیسے جیسے حضرت عیسیٰ بڑے ہوئے انہوں نے اپنا مشن شروع کیا۔ ان کے پاس ایک بالکل واضح پیغام تھا اور اللہ کی طرف سے دی گئی غیر معمولی نشانیاں تھیں۔ اور یہ نشانیاں کوئی معمولی نہیں تھیں۔ سوچئے، مٹی کے پرندوں میں جان پھونک دینا، پیدائشی اندھوں کو بینائی دینا اور یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنا، یہ سب ان کی نبوت کی دلیل تھی، اس بات کی نہیں کہ وہ خود خدا تھے۔ لیکن ظاہر ہے جب کوئی سچائی کا پیغام لے کر آتا ہے تو اسٹیٹس کو چیلنج ہوتا ہے۔ ان کے توحید کے پیغام اور کرپشن پر تنقید کی وجہ سے اس وقت کی دو بڑی طاقتیں یعنی مذہبی پیشوا اور رومی سلطنت ان کے خلاف ہو گئیں۔ اور جب یہ مخالفت بڑھی تو اس نے ایک سازش کی شکل اختیار کر لی، ایک ایسی سازش جس نے مذہبی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اسلامی بیانیے کے مطابق جب انہیں قتل کرنے کی سازش کی گئی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اللہ نے مداخلت کی اور حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ کسی اور شخص کو ان کی شباہت دے کر سولی پر چڑھا دیا گیا، جس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ انہیں سولی دی گئی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد ان کے ماننے والے ظاہر ہے بکھر گئے، پریشان تھے، اور اس خالی پن کو بھرنے کے لیے ایک نئی اور بہت طاقتور آواز سامنے آئی۔ یہاں کہانی میں ایک نیا کردار داخل ہوتا ہے، ٹارسس کا ساؤل، جسے بعد میں پولس رسول کے نام سے جانا گیا۔ اس بیانیے کے مطابق یہ وہ شخص تھا جو کبھی حضرت عیسیٰ سے ملا ہی نہیں، بلکہ پہلے ان کے پیروکاروں پر ظلم کرتا تھا اور پھر اسی نے پیغام کی سمت بدل دی۔ تو سب سے اہم نکتہ یہی ہے کہ پولیس نے کچھ ایسے تصورات متعارف کروائے جو یونانی رومی کلچر سے لیے گئے تھے، جیسے خدا کے بیٹے کا تصور۔ یہ چیزیں غیر یہودی لوگوں کو تو شاید سمجھ آتی تھیں، لیکن اس نے حضرت عیسیٰ کے اصل توحیدی پیغام کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ اور یہ ٹائم لائن ہمیں دکھاتی ہے کہ یہ تبدیلی کوئی ایک دن میں نہیں آئی، یہ ایک پورا پروسیس تھا جو کئی صدیوں تک چلتا رہا۔ بات صرف مذہبی تبدیلی تک نہیں رکی، جلد ہی اس میں سیاست بھی شامل ہو گئی، اور رومی سلطنت کی طاقت نے اس نئے عقیدے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتھر پر لکیر بنا دیا۔ تو ہوا یہ کہ رومی بادشاہ قسطنطین نے دیکھا کہ اس کی سلطنت مذہبی بحث کی وجہ سے تقسیم ہو رہی ہے، تو اس نے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کے لیے 300 سے زیادہ مذہبی رہنماؤں کی ایک بڑی کونسل بلوائی۔ اور اس کونسل کے جو نتائج نکلے وہ بہت دور رس تھے۔ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ماننے والے عقیدے کو سرکاری حیثیت دے دی گئی، اور جو لوگ انہیں صرف نبی مانتے تھے ان کے نظریے کو باقاعدہ طور پر بدعت قرار دے دیا گیا۔ ساتھ ہی ان تمام کتابوں کو جلانے کا حکم دیا گیا جو اس نئے عقیدے سے متفق نہیں تھیں۔ اور آخر میں یہ کہانی قرآن کی ایک آیت پر ختم ہوتی ہے۔ اس میں قیامت کے دن کا ایک مکالمہ بتایا گیا ہے جو حضرت عیسیٰ کے اصل پیغام کی تصدیق کرتا ہے کہ عبادت صرف ایک خدا کی ہونی چاہیے۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے کہ کس طرح بنیادی کہانیاں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی مختلف تشریحات پوری انسانی تاریخ کا رخ بدل سکتی ہیں۔